بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا، زعم الذین کفروا، کافروں نے یہ گمان کیا۔ زعم گمان کرنا، زعم الذین کفروا کافروں نے یہ گمان کر لیا، یہ سمجھ لیا، الَّن یبعثوا کہ انہیں ہرگز دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ یبعثوا بعث سے بنائے، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم البعث، دوبارہ زندہ ہونے کا دن، دوبارہ اٹھنے کا دن۔ زعم الذین کفروا الَّن یبعثوا کافروں نے یہ گمان کر لیا کہ انہیں ہرگز دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، یعنی قبروں سے زندہ کر کے میدان محشر میں انہیں نہیں لے جایا جائے گا۔ قل اے حبیب آپ فرما دیجئے، بلا ہاں کیوں نہیں، وربی میرے رب کی قسم، وربی میں جو واو ہے یہ قسمیہ ہے، جیسے واللہ اللہ کی قسم، وربی میرے رب کی قسم۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے بلا ہاں کیوں نہیں، وربی میرے رب کی قسم، لتبعثن ضرور بضرور تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تمہیں زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ نہ صرف اٹھایا جائے گا، ثم پھر، لتنبؤن بما عملتم ضرور بضرور تمہیں تمہارے اعمال بتائے جائیں گے، بما عملتم جو تم نے عمل کیا، لتنبؤن ضرور بضرور تمہیں بتائے جائیں گے، ایک ایک عمل انسان کو بتایا جائے گا، دن میں کیا کیا، رات میں کیا کیا، سامنے کیا کیا، تنہائی میں کیا کیا، ایک ایک عمل بتایا جائے گا۔ لتنبؤن بما عملتم پھر ضرور بضرور تمہیں تمہارے اعمال بتائے جائیں گے۔ تو یہ سوچے کہ اربوں خربوں انسان ہوں گے، پھر انسان کے کتنے اعمال ہوں گے، ان انسانوں کو قبر سے اٹھانا، پھر ہر ایک کو اس کے عمل کا بتانا، عقلاً تو یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یسیر اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ اللہ سب کو جمع کر کے ہر ایک کو اس کا عمل بتائے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ تو تم اللہ پر ایمان لاؤ، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر، وَالنُّورِ الَّذِي اور اس نور پر جسے انزلنا ہم نے نازل کیا، اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ قرآن نور ہے، نور کفر کی گمراہیوں سے، بدعقیدگی کی گمراہیوں سے، برے اعمال کی گمراہیوں سے نکال کر انسان کو نور کی طرف لے جاتا ہے۔ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا اور اس نور پر ایمان لاؤ جسے ہم نے نازل کیا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، اللہ سے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ یوم یجمعکم جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، لیوم الجمع جمع ہونے کے دن، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الجمع جمع ہونے کا دن، اور ایک نام ہے یوم الفصل جدا ہونے کا دن۔ پہلے سب کو قبروں سے اٹھا کر میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، اور پھر حکم ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں آج کے دن جدا ہو جاؤ،
تو پھر مجرموں کو جدا کیا جائے گا، ایمان والوں کو جدا کیا جائے گا، یوم الفصل، وہ جدائی کی گھڑی ہوگی، کافر اور مومن، گنہگار نیکوکار جدا جدا کر دیے جائیں گے۔ تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الجمع کہ سب جمع ہوں گے، اور ایک نام یوم الفصل کہ سب کو جدا جدا کر دیا جائے گا، کافروں کو، گنہگاروں کو مومنوں کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن اللہ تمہیں جمع کرے گا، جمع ہونے کے دن۔ ذالک یوم التغابن، وہ دن ہارنے والوں کی ہار ظاہر ہونے کا دن ہے۔ تغابن یہ سورت کا نام ہے، اور تغابن کا معنی ہے سودے کے اندر نقصان کا ہونا، ہار جانا۔ ذالک یوم التغابن، قیامت کا دن ہارنے والوں کی ہار ظاہر ہونے کا دن ہے، یعنی کافر اس وقت اقرار کریں گے کہ ہاں ہم نقصان میں رہے، ہم خسارے میں رہے، ہم ہار گئے۔ وہ اپنے منہ سے اقرار کریں گے کہ ہم ہارنے والوں میں ہیں۔ دنیا میں تو کوئی جیتتا ہے، کوئی ہارتا ہے، اصل جیت تو وہ قیامت کے دن کی جیت ہے۔ ذالک یوم التغابن، وہ ہارنے والوں کی ہار ظاہر ہونے کا دن ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لایا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور اس نے نیک عمل کیے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کی برائیوں کو مٹا دے گا۔ ایمان ایسی نعمت ہے کہ اگر ایک کافر کلمہ پڑھ لے تو کفر کی حالت میں جتنے گناہ کیے ہوں جن کا تعلق حقوق العباد سے نہ ہو، قرضہ وغیرہ یہ چیزیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی بدولت زمانہ کفر کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لائے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اچھے عمل کرے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کی برائیوں کو مٹا دے گا۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اور اسے باغات میں داخل کرے گا، جنتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری و ساری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان باغات میں، ان جنتوں میں ہمیشگی ہے، کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار، یہی دوزخی ہیں، جہنمی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، دوزخ میں۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور دوزخ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، قرآن جو کہ نور ہے، اس قرآن کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرمائے، محض اپنے فضل سے ہمیں جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ نصیب فرمائے، جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ الحمدللہ پہلا رکوع مکمل ہوا۔ رب العالمین ہمیں مکمل قرآن سیکھ کر، سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔